قصور ہے، ہم نے نماز کو اس کے حق سے جو ہے وہ نہیں پڑھا۔ حضرت پیر سید دلشاد حسین شاہ گیلانی چشتی صابری تاج والی سرکار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نماز یہ پڑھنی چاہیے۔ اس نے کہا جی کہ حضور بات یہ ہے کہ چلیں آپ یہ طریقہ بتلائیں کہ نماز پڑھنے سے بے حیائی اور برے کاموں سے کس طرح رکا جا سکتا ہے۔ تو حضرت صاحب فرماتے ہیں کہ اس کے لیے قلب کی صفائی ہونی ضروری ہے، اس کے لیے قلب کی صفائی ہونی ضروری ہے۔ انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے، قلب کی صفائی ہونی تو ضروری ہے، یہ تو مان لیا، اب یہ قلب کی صفائی جو ہے یہ کیسے ہو جائے گی؟ تو وہ انہوں نے فرمایا کہ اگر تجھے قلب کی صفائی کرنی ہے تو پڑھو الف۔ کیا پڑھو؟ الف۔ بندہ جو تھا وہ بڑا حیران بھی ہوا، تو مسکرا بھی پڑا، ہنس بھی پڑا۔ اس نے کہا حضرت جی کیسی باتیں جب سکول میں گئے چھوٹے ہوتے تو ماسٹر صاحب نے پڑھایا الف، جب مسجد میں گئے تو مدرسے میں علامہ صاحب نے پڑھایا الف، آپ کے پاس آئے آپ نے بھی الف پڑھانا شروع کر دیا، کوئی نئی بات پڑھائے نا۔ حضرت صاحب فرماتے ہیں کہ تم نے الف کا اصل مقصد سیکھا ہی نہیں۔ اگر تم الف کا مقصد سیکھ لیتے ماسٹر کے پاس سے تو تجھے مولوی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں پڑنی تھی، اگر تم مولوی سے الف سیکھ لیتے تو تجھے میرے پاس آنے کی ضرورت نہیں پڑنی تھی۔ اگر تم پڑھ لو تجھے معنی پتہ لگ جائے گا کہ الف ہر علم کی ابتدا ہے، اور الف کیا کہتی ہے؟ الف کی تشریح اور الف کی ونڈ یہ ہے کہ الف کہتی ہے کہ وجہ ہے سب کی، الف کیا کہتی ہے؟ ہر علم کی ابتدا جو ہے وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے کیا کیا جائے؟ آ کر لکھ جائے، ماں باپ کی بارگاہ میں جائے جھک جائے، استاد کی بارگاہ میں جائے جھک جائے، مرشد کی بارگاہ میں جائے جھک جائے، بڑے بھائی کی بارگاہ میں جائے جھک جائے، ساس سسر کی خدمت میں جائے جھک جائے۔ تو اصل چیز فیض تو جھکنے پر ہی ملتا ہے۔ کہا جی اچھا یہ تو بات ٹھیک ہو گئی، تو یہ اگر فیض جو ہے جھکنے سے ملتا ہے، لکھنے سے ملتا ہے، تو پھر لکھنے کا طریقہ بتایا۔ ان کا جب تک بندے کے اندر جھکاؤ نہ آئے، عقیدت مندی نہ آئے، نیاز مندی نہ آئے، اس وقت تک اس کو کچھ بھی حاصل نہیں ہو سکتا۔ حضرت سلطان عارفین سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ اور ہمارے پنجاب کے بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ تو نماز پڑھی نیاز نہ سکھیا، تو بندے کے اندر جھکاؤ آنا چاہیے تھا، بندے کے اندر نیاز مندی آنی چاہیے تھی، بندے کے اندر مقام لفا آنا چاہیے تھا، لیکن وہ لفنا نہیں آیا، پھر اور اکڑن آ گئی۔ تو حضرت سلطان العارفین سخی سلطان باہو نے کیا کہا کہ نماز پڑھی نیاز نہ سکھیا، کس کم پڑھیا نمازا، کہتے ہیں کہ چلے کیتے پر رب نہ ملیا، دلنا کی چلیا وچ بڑھ کے، صوفیاء کی باتیں ہیں۔ حضرت سخی سلطان باہو فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ لوکانو وکھارن کارن بھج بھج بڑے مسیتی ہو۔ تو اس نے کہا حضور اذان ہوتی ہے پھر جاتے ہیں تو سلطان باہو کہتے ہیں اچھیاں بانگا چھوئی دیون نیت جنادی کھوٹی ہو۔ کہتے ہیں حضور ایک کیڑا راستہ ہے، کون سا راستہ ہے جو آپ بتلا رہے ہیں؟ ہم نے تو شریعت کا راستہ ہی سنا۔ تو انہوں نے کہا کہ شریعت دے دروازے اچے تے راہ فکردہ موری،
شریعت دے دروازے اچھے راہ فکردہ موری ہو عالم فاضل لنگ نہ دیندے جو لنگدا سو چوری ہو مکے دیول سوئی جاندے جنہ کروں کروٹی ہو اگے کی فرماؤندے نے حضرت سخی سلطان باہو کہندے نے وہ بندہ کہندا کہ حضور گل مخدی مکائی دسو اے تے بہت اونچیاں گلاں نے حضرت سخی سلطان باہو کہندے نے کہ تسبیح پھری پر دل نہ پھریا تسبیح پھری پر دل نہ پھریا دلنا کی تسبیح ہاتھ پھڑ کے ہو انہوں نے کہا جی تسبیح دے ہوتے اللہ اللہ کری دیا تو سخی سلطان باہو نے گل مقدم مکائی انہوں نے گل سن کہ ارکا گٹے اور مل مل دھوے پر منا گئی پلیتی مکمل ہو گئی کہ صوفیاء کے پاس جانے کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ صوفیاء کے پاس جا کر بندے کے قلب کی صفائی ہوتی ہے سالک کے قلب کی صفائی ہوتی ہے ہمارے معاشرے میں طریقہ کار کیا چل پڑا کہ جی پیر پکڑے جاتے ہیں دعا کرنے کے لیے کاروبار چل پڑے شادی نہیں ہوتی شادی ہو جائے جس کی دکان نہیں چلتی دکان چل پڑے جس کی اولاد نہیں ہوتی اولاد ہو جائے جس کا جناب یہ نہیں ہوتا وہ ہو جائے جس کو فلاں نہیں ملتی فلاں مل جائے جس کو جناب کچھ نہیں حاصل ہوتا اس کو بھی مل جائے غریبی ہے امیری ہو جائے یہ ہو جائے وہ ہو جائے دنیا داری طلب کرنے کے لیے لوگ آتے ہیں تویز کر دیں دھاگا کر دیں دم کر دیں درود کر دیں اصل مقصد پوچھنے کے لیے صوفیاء کے پاس کوئی نہیں آتا اصل مقصد تو یہ تھا کہ قلب کی صفائی ہو جائے اصل مقصد تو یہ تھا کہ دین کا طریقہ حاصل ہو جائے اصل مقصد تو یہ تھا کہ حضور کا عشق نصیب ہو جائے اصل مقصد تو یہ تھا کہ حضور کا دیدار نصیب ہو جائے اصل مقصد تو یہ تھا کہ بڑی بارگاہ میں رسائی ہو جائے اور حق کی بارگاہ میں منظوری ہو جائے ہم نے اس مقصد کے لیے سلاسل طریقت کو چھوڑ دیا ہم نے اصل مقصد جو تھا وہ دنیا داری بنا دیا کہ رہ گئی رسم اذاں روح بلالی نہ رہی رہ گئی رسم اذاں روح بلالی نہ رہی فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی تو پھر رسم رہ گئی صوفیاء کرام کا اصل مقصد تو یہ تھا کہ شیخ جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا یک زمانہ صحبت با اولیاء یک زمانہ صحبت با اولیاء بہترز صد سالہ طاعت بے ریا روم صاحب فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص کسی بند کمرے میں بیٹھ کر کسی کو دکھائے بغیر بتائے بغیر خالصتاً اللہ رسول کی ذات کے لیے عبادت کرنی شروع کر دے 100 سال عبادت کرتا رہے تو کوئی عبادت اس کو اتنا فائدہ نہیں دیتی جتنا ایک لمحہ کسی ولی فقیر کی صحبت میں بیٹھنے سے حاصل ہو جاتا ہے روم صاحب کے پاس ایک اور شخص آیا اس نے کہا کہ میرے دل میں یہ خواہش ہے کہ مجھے حضور کی زیارت نصیب ہو جائے تو روم صاحب فرماتے ہیں کہ اگر تو چاہتا ہے کہ تجھے حضور کی زیارت نصیب ہو جائے تو فرمایا کہ بشکل شیخ دیدم مصطفیٰ بشکل شیخ دیدم مصطفیٰ نہ دیدم مصطفیٰ بل خدارا روم صاحب فرماتے ہیں کہ اگر تیرے دل میں یہ خواہش ہے کہ تجھے حضور کی زیارت نصیب ہو جائے تو تجھے چاہیے کہ اپنے مرشد کے چہرے کو دیکھا کر مرشد کے چہرے کو دیکھا کر مرشد کے چہرے کو دیکھا کرے گا تو تجھے حضور کی زیارت نصیب ہو جائے گی اور جس نے حضور کو دیکھ لیا تو سمجھو کہ اس نے خدا کو دیکھ لیا حضرت پیر سید ارشاد حسین شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ میں نے بڑے بڑے چلے کیے بڑے بڑے وظیفے کیے تو جب میں نے وظیفے کافی سارے کر لیے تو میں نے ایک دن حضرت سلطان العارفین پیر سید محمد حسین شاہ صاحب سے پوچھا کہ حضور اب کون سا چلا وظیفہ کیا جائے تو فرمانے لگے کہ بھائی دلشاد حزب البحر کر لو. انہوں نے کہا حضور وہ بھی کر لیا. فرمایا دعائے حیدری کر لو, غزلی وہ بھی کر لیا, فلاں کر لو وہ بھی کر لیا, سورہ اخلاص کر لو, سورہ جن کر لو وہ بھی کر لیا. کہتے ہیں بھائی دلشاد پھر اب کوئی چلا نہیں کرنا, سامنے بیٹھ کے میرا چہرہ دیکھا کرو.
सामने बैठ कर मेरा चेहरा देखा करो। कहती है मैंने दिल में सोचा ये भी कोई वजीफा है, लेकिन जो हुक्म शेख था मैंने शेख का चेहरा देखना शुरू कर दिया, सुबह से लेकर शाम तक, शाम से लेकर रात तक, रात से लेकर सुबह तक। कहते हैं कि मैं चेहरा देखता रहा। कहते हैं कि मैं चेहरा देखते देखते मुझे एक रंग नजर आना शुरू हो गया। जब मैंने उस रंग को देखना शुरू किया हैरानी के साथ, मेरा ध्यान किसी और तरफ गया। मैंने दोबारा शेख के चेहरे की तरफ देखा तो मुझे एक और नया रंग मिल गया। जब मैंने शेख के चेहरे को देखना शुरू किया, फिर मैंने उससे रंग को देखते देखते जब मैंने चेहरा जरा परे किया, फिर मैं दोबारा चेहरा उधर किया तो फिर मुझे एक और नया रंग मिल गया। कहते हैं कि चेहरा देखते देखते मुझे वो मिल गया जो मुझे किसी भी विरद वजीफे से नहीं मिला। तो मानने वाले, अकीदतमंद, एहतराम वाले, ज़ौक़ वाले, उन्होंने कहा कि हुज़ूर मुर्शिद का चेहरा देखने से आपको क्या मिल गया? तो फरमाते हैं कि मुझे अपने मुर्शिद का चेहरा देखने से दो जग के ताजदार की ज़ियारत नसीब हो गई। हज़रत साहब फरमाते हैं कि जिसकी करता हूँ तलावत वो तेरी तस्वीर है, जिसकी करता हूँ तलावत वो तेरी तस्वीर है। मुसहफ़े रुख ही तेरा कुरान की तफसीर है। मुसहफ़े रुख ही कुरान की तफसीर है। और जो इश्क वाले थे ना सहाबा, वो जब हुजूर को देखते थे ना तो देखने वालों ने क्या कहा कि देखने वाले ये कहते थे नबी को देख कर वो मुसव्वर कैसा होगा, वो मुसव्विर कैसा होगा जिसकी ये तस्वीर है। वो मुसव्विर कैसा होगा जिसकी ये तस्वीर है। और एक दिन मैं हाजी गुलाम सरवर साहब के पास आया। मेरी 2-3 मरतबा उनके साथ मुलाकात हुई। तो उन्होंने मुझे एक बात कही, आज मैं आप सबके सामने वो बात बतलाने जा रहा हूँ। उन्होंने एक ये राज था, उन्होंने कहा था हुजूर ये राज बतलाइएगा ना किसी को। मेरे जान मैंने तो उनसे फिर मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा जी फिर आपके जाने के बाद तो फिर मेरा हक बनता है ना। उन्होंने कहा हाँ मेरे जाने के बाद बतला दीजिएगा। उन्होंने कहा कि मैं जिस तरफ देखता हूँ मुझे हर तरफ हक ही हक जलवा नजर आता है। ये उनके अल्फाज थे। उन्होंने कहा कि मैं जिस तरफ देखता हूँ मुझे हक ही हक नजर आता है, और जब मैं गैर हक ढूंढता हूँ तो गैर हक मिलता नहीं। तो मैंने उनको ये शेर सुनाया। मैंने कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह आप जो है इश्क की मंजिल में सैराब हो गए हैं। खालिक कायनात का शुक्र अदा किया करें और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जितना शुक्र अदा हो कजाल आया करें, क्योंकि आपको वो मर्तबा इश्क का हासिल हो गया है जो बहुत कम लोगों को हासिल हुआ करता है कि आपका तसव्वुर पक गया है। और आपका मकाम ये है कि आप ही बतलाएं मुझे। मैंने ये उनको शेर सुनाया था हाजी गुलाम सरवर साहब को। मैंने कहा ये आपके लिए शेर सुना रहा हूँ कि आप ही बतलाएं मुझे किस तरफ सजदा करूं, जिस तरफ भी देखता हूँ, जिस तरफ भी देखता हूँ आपकी तस्वीर है। जिस तरफ
مل کر ذرا کہہ دیجئے، مل کر کہہ دیجئے۔ تو میری بات جو ہے وہ مکمل ہو گئی۔ تو میں نے حضرت حاجی غلام رسول حاجی غلام سرور چشتی صابری رحمۃ اللہ علیہ کا مرتبہ بھی میں نے آپ کے سامنے جو ہے وہ پیش کر دیا۔ حالانکہ میرا ان سے وعدہ تھا، ان کا جی کہ میری زندگی میں نہ بتلائیے گا کسی کو، میں نے یہ راز چھپا کے رکھا ہے۔ تو میں غیر حق ڈھونڈتا ہوں، غیر حق ملتا نہیں۔ تو آج الحمدللہ یہ ان کی برسی ہے، ان کے اصال ثواب کے لیے ہم یہاں پر حاضر خدمت ہیں۔ تو دعا ہے کہ اللہ رب العزت ان کے درجات مراتب کو بلند فرمائے۔ اور میں نے پچھلے سال بھی یہ بات عرض کی تھی، سب دوستوں کے سامنے تو خیر میں نہیں کہہ سکا۔ میں نے کہا کہ کچھ جنازے ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو میت کی بخشش کے لیے پڑھا جاتا ہے۔ کچھ جنازے ایسے ہوتے ہیں جن کو میت کی بخشش کے لیے پڑھا جاتا ہے، اور کچھ جنازے ایسے ہوتے ہیں کہ جس جنازے کو پڑھے تو پڑھنے والوں کی بخشش ہو جائے۔ میں نے کہا کہ حاجی غلام سرور صاحب جو ہیں وہ الحمدللہ اس مقام پر فائز تھے، تو اللہ رب العزت جو ہے حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے وسیلہ جلیلہ سے، صحابہ کرام کے فیضان سے، پنجتن پاک کے کرم سے، 12